موقع ہے کہ 8 فروری کو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ نکلے اور اپنے ووٹ کا پوچھے کہ ہم نے ووٹ عمران خان اور تحریک انصاف کو دیا تھا، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو پلٹا کر ڈلوایا۔ اچھا شاہد خٹک صاحب یہ بتائیے گا کہ اس دورے کے بعد پنجاب حکومت کی وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ بڑی خوشخبری یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جو ہے وہ مریم نواز کو کاپی کرنے لگ گئے ہیں، اسی سٹائل میں چلتے ہیں، اسی سٹائل میں اسٹریٹ موومنٹ آگے لے کے بڑھے ہیں، تو کیا سہیل افریدی مریم نواز کو کاپی کرتے ہیں؟ سہیل افریدی ایک پولیٹیکل ورکر ہے، اس کی پولیٹیکل جدوجہد ہے، اس نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن جو ہماری طلبہ تنظیم ہے تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی جماعت کے اس سے آغاز لیا۔ وہ اس کی بڑی سٹرگل ہے، 15 16 17 سال اس نے جدوجہد کی، اس کے بعد وہ ایم پی اے منتخب ہوا، اس کے بعد وہ مشیر بنا اور اس کے بعد وہ چیف منسٹر بنا۔ مریم نواز سے آپ نواز شریف اور شہباز شریف کا نام کاٹ دیں، ایک وہ گلی کی کوسر نہیں بن سکتی، اور ابھی بھی وہ کیسے چیف منسٹر بنی ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ خود ہاری ہوئی ہے، میر شرافت سے جیتا ہوا ہے، اس کا باپ بگوڑا نواز شریف وہ یاسمین راشد صاحبہ سے ہارا ہوا ہے، ہاری ہوئی لوگ ہیں۔ فارم 47 کے ذریعے ان کو مسلط کیا گیا ہے پنجاب کے اوپر۔ اس حکومت کو نہ پنجاب کی عوام تسلیم کرتی ہے نہ ہم تسلیم کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر، اس کو 92 ووٹ ملے ایم پی ایس کے، اور الحمدللہ سارے کے سارے جیتے ہوئے ہیں، عوام کے مینڈیٹ سے آئے ہوئے ہیں، عوام کی ووٹ کی طاقت سے آیا وہ چیف منسٹر ہے، ان کی کوئی کمپیریزن نہیں بنتی آپس میں۔ اچھا شاہد خٹک صاحب یہاں پہ آج کیا پلان ہے، کتنی دیر بیٹھنا ہے، اور کیا ملاقات کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی؟ ملاقات نہیں کرائی، اور انہوں نے وعدہ خلافی کی۔ پچھلے منگل انہوں نے وعدہ کیا کہ یہ ملاقات کرائیں گے، لیکن ابھی انہوں نے دوبارہ ملاقات نہیں کرائی۔ تو جب تک ادھر فیملی بیٹھی ہے، بیسیکلی یہاں پہ جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ ایک تو اظہاریہ گشت کے لیے آتے ہیں فیملی کے ساتھ، لیکن بنیادی طور پہ جو عمران خان صاحب کی آئسولیشن ہے ان کو قید تنہائی میں بند کرنا ان کا مقصد ہے، تاکہ عمران خان صاحب کا پیغام باہر نہ آئے کہ عمران خان صاحب کا پیغام تو کر پہنچ چکا ہے، کس چیز کا آپ کو ڈر ہے، اور ان کا پیغام تو آئے گا۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی جو 90% عوام ہے، اسپیشلی نوجوان، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو بیسیکلی نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کا پیغام پہنچے۔ اچھا شاہد خٹک صاحب اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے کہ گیٹ نمبر 5 کے اوپر ہی پولیس ہوتی تھی، اور آہستہ آہستہ پھر ناکے بنتے گئے، اور آپ کو 10 15 کلومیٹر کی دوری پر ناکے ملنا شروع ہو چکے ہیں۔ کیا یہ طریقہ کار جو ہے کہیں راول پنڈی کی حدود پہ ناکے نہ لگے، تو کیا کہیں گے آج جہاں پہ ناکے لگے ہوئے تھے، بیریا ٹاؤن، ادھر چکری، پیچھے جو ہے وہ راول پنڈی ڈی ایچ اے تک ناکے لگائے گئے، پنڈی نہ پورا بند کر دے کہ پی ٹی آئی والا کوئی بھی اندر داخل نہ ہو سکے؟ بیسیکلی تو یہ بکلاہٹ کا شکار ہے، ڈرپوک ہے، ڈرتے ہیں۔ ظالم انسان جو ہوتا ہے وہ ڈرتا بہت ہے، تو یہ ظالم ہے اور یہ ڈر رہے ہیں اس وقت۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ ناکے جدھر لگائے یہ جہاں پہ بھی کرے، دیکھیں قوم تو پہنچ گئی ہے، اور یہاں پہ تو ہم نے کوئی ایسی یہاں پہ ہم نے جلسہ جلوس نہیں کرنا، یہاں پہ تو ہم اپنے لیڈر کے ایسولیشن کے خلاف آتے ہیں۔ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو آپ کو بتانا چاہیے میڈیا کو، تقریباً 7 8 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا کہ انہوں نے ملاقاتوں میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کی، اور ہم جب بھی آتے ہیں جب بھی بیٹھتے ہیں الحمدللہ ہم پرامن طریقے سے بیٹھتے ہیں۔ اگر یہ مسلم لیگ نون کے پٹواری ہوتے یا 2 نمبر جیالے ہوتے، وہ یہاں پہ آتے تو آپ دیکھتے کہ یہ پیٹرول پمپ نہ ہوتا، یہاں پہ یہ درخت نہ ہوتے، یہ دیکھیے کہ مشینیں سارے چھٹی ہوتی، لیکن الحمدللہ ہمارے کارکنان آتے، ہم سارے آتے ہیں، ہم پرامن طریقے سے ادھر بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ تشدد کا آغاز یہ کرتے ہیں، کبھی پانی پھینکتے ہیں، کبھی لاٹھی چارج کرتے ہیں، اور کبھی روڈوں کے اوپر گھسیٹتے ہیں، کبھی عمران خان صاحب کی بہنوں کو، نورین خانم کو انہوں نے روڈ کے اوپر ایک دفعہ گھسیٹا، علیمہ خان صاحبہ کے اوپر انہوں نے پانی پھینکا، ان کو گرایا۔ ایک دن نورین عثمہ خانم کو ادھر میرے سامنے گرایا، مجھے گرایا، ہماری دیگر کارکنان کو گرایا، ان کے اوپر پانی سے آلودہ پانی چھوڑتے ہیں، گندا ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں ظلم جب حد سے بڑھ جائے نا تو مٹ جاتا ہے۔ اچھا کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے رویے نہ تبدیل کیے تو آپ کو اٹھا کر پھینکا جائے گا سیدھا افغانستان، یہ حکومت کا بیان ہے، یہ حکومت کا موقف ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ آپ لوگوں کا جو رویہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے حکومت کو لگے؟ یہ پہلی بات یہ کہ یہ پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کیا تھا، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ اس وقت اگر پاکستان کو کسی نے اکٹھا رکھا ہے تو وہ صرف اور صرف تحریک انصاف ہے۔ اور رہی بات افغانستان کی، افغانستان ہمارا پڑوسی ملک ہے،
تو اگر یہی پیمانہ ہے تو پھر کیا ہم ان کو امریکہ بھیج دیں, کیا ہم ان کو انڈیا بھیج دیں؟ کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کی ساڑیاں آپ یاد ہے نا, ملاقاتیں بھی یاد ہیں, ان کی دوستیاں بھی یاد ہیں. ہم پھر ان کو انڈیا بھیج دیں گے کیونکہ انڈیا کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. دیکھیے افغانستان نہ ہمارا ملک ہے, نہ ہم افغانی ہیں. ہاں ہماری کاسٹ افغان ضرور ہے لیکن ہم پاکستانی ہیں اور الحمدللہ پاکستان ہمارا ہے. بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹوٹے لیکن ہم پاکستان ٹوٹنے نہیں دیں گے کیونکہ اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی اور اپنے ملک کے ساتھ محبت, اپنے ملک کے ساتھ عشق, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستان. فرانسک رپورٹ آئی ہے پنجاب کی, تو کیا سمجھتے ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ کوئی لایا جائے گا, اس کو گھر بھیجنے کی تیاریاں حکومت کر رہی ہے؟ یہ کیا فورنزک ہوگا جو ٹویٹ کے اوپر یہ نہیں پڑھ سکتے کہ یہ 9 مئی یا 25 مارچ ہے, یہ ان کی فورنزک کا لیول ہے. اور رہی بات سہیل آفریدی, خیبر پختونخوا کی 5.5 کروڑ عوام کا نمائندہ ہے, ووٹ دیا, ان کے ایم پی ایز نے ان کو ووٹ دیا. جیسے عمران خان صاحب کو آپ کو یاد ہوگا نا, عمران خان صاحب نے خبردار کیا تھا کہ اگر آپ مجھے اقتدار سے نکالیں گے تو میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا, اور اس نے ثابت کیا. تو اگر انہوں نے خیبر پختونخوا میں کوئی بھی مس ایڈونچر کیا تو یہ پھر سنبھال نہیں پائیں گے. کیونکہ میں ان کو الرٹ بھی کر رہا ہوں, ان کو پیغام بھی دے رہا ہوں. خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے انہوں نے 8 فروری کو اپنے مینڈیٹ بچایا, حالانکہ ادھر بھی ان کا پلان تھا کہ ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالے, لیکن ہمارے لوگوں نے مینڈیٹ بچایا. تو ہمیں اپنے مینڈیٹ بچانا بھی آتا ہے, ہمیں اپنی حکومت کے تحفظ کرنا بھی آتا ہے, اور اگر انہوں نے کچھ بھی کیا ان کے گلے پڑے گا. میں خبرداری کر سکتا ہوں, باقی ان کی مرضی ہے. فاٹا کے لیے سی ایم صاحب نے اناؤنس کیا ہے 1000 بلین کا بجٹ. اس کے اندر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی سکولز, کالجز, انفراسٹرکچر, اس کے علاوہ ہیلتھ کے حوالے سے پارکس, سپورٹس اسٹیڈیم, روزگار کے حوالے سے. تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے زبردست. آپ ایجوکیشن میں کیا انیشیٹیوز لے رہے ہیں تو وہ بھی تھوڑا سا بتا دیجیے ہمارے. یار ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے مختلف چیزیں ہیں. یونیورسٹیز کے اندر جب میں آیا وی سیز کا ایشو تھا, اس وقت تمام وی سیز فل ٹائم کام کر رہے ہیں. اس کے بعد سسٹینیبلٹی, فائنینشیل سسٹینیبلٹی کا ایشو تھا. جب ہمارے یونیورسٹیوں کو 0.9 بلین دیا جا رہا تھا پہلے سال. مینا خان صاحب, آپ کی قابلیت پہ کسی کو شک نہیں ہے میرے بھائی. میں اتنی دیر سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں, شاباش دینے کے لیے, مبارکباد دینے کے لیے. خدا کی قسم آپ نے پورے پاکستانی قوم کے دل جیت لیے ہیں. جس طرح سے ماشاءاللہ آپ نے خان کے شیروں کی طرح وہاں جا کے, آپ خان کے شیر ہیں خدا کی قسم. آج یہ ڈیالہ جیل کے اندر جو ہجوم دیکھ رہے ہیں نا, آج کی وہ جو کراچی کی سٹریٹ موومنٹ ہے, اللہ کی قسم یہ اس کو دیکھ کے لوگوں کا جذبہ بڑھا ہے. میں سلام پیش کرتی ہوں آپ کو, ہمارے سی ایم کو, ہمارے سہیل آفریدی کو, شاہد خٹک کو, شفیع جان کو, جو لوگ آپ کے ساتھ تھے. اور کراچی کے لوگوں نے کمال کیا ہے. اور میں باقی لوگوں کو کہتی ہوں پنڈی والوں جاگ جاؤ, اب تو کم از کم جاگ جاؤ, سوئے ہوئے ہو, خدا کا واسطہ ہے. یہ دیکھیں یہ دوسرے صوبے میں جا کے جس طرح سے انہوں نے جنگ لڑی, انہوں نے کتنی منافقت کی کہ پہلے ان کو ٹوپی پہنائی, اجرک پہنائی, این او سی دیا, اس کے بعد کیا کیا. اللہ کی قسم انہوں نے دل کی کس لیے جیتے کہ انہوں نے مزاحمت کی وہاں پہ. یہ ڈٹے رہے, یہ ہٹے نہیں, اور عوام کراچی کی باہر نکلی ہے. بس میں یہی کہوں گی. شکریہ. اچھا, تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلے سال 0.9, پھر ہم نے اس کو بڑھایا, یہ انٹرم گورنمنٹ کے اندر تھا. پھر ہم نے 4.5 پہ اس سال ہم نے 10 بلین روپیز رکھے ہوئے یونیورسٹیز کے لیے. اس میں سے تقریباً 75-80% ریلیز بھی ہو چکے ہیں. 2017-18 سے پینشن لائبلٹیز تھی 3.6 بلین کی, ہم نے ختم کر دی. ہیلتھی کمپٹیشن اور یونیورسٹیز کے درمیان, اور اس کے اندر ہم نے 65 سب انڈیکیٹرز شامل کیے, 12 انڈیکیٹرز, 65 سب انڈیکیٹرز, اور اس کے مطابق کوانٹیفیکیشن ہوگی اور یونیورسٹیز جو ہے آگے آئے گی تمام چیزوں کو. اسی طرح کالجز کے اندر ہوگا سٹیم ایجوکیشن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. جو ایویڈنس بیسڈ لرننگ ہے وہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں, تاکہ جو تھیوریٹیکل ہے, جو رٹا ہے, اس سے بڑھ کے پہلے ہم ٹیچروں کو کریں گے. پہلے فیز میں 2500 ٹیچروں کو, اور دوسرے فیز میں پورے جتنے ہیں کالجز کے تمام کو انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. وہ جو ہے ہم سٹارٹ کرنے لگے. ہم نے اپنا جو آؤٹ ڈیٹڈ سبجیکٹس ہیں اس کو ٹرانسفارم کیا. جو مارکیٹ اورینٹیڈ سبجیکٹس ہیں لائک الائڈ ہیلتھ سائنسز, AI, روبوٹک ٹیکنالوجی, اسی طرح آپ کا ہو گیا گیمنگ, اسی طرح آپ کا ہو گیا سائبر سیکیورٹی, اس کے اوپر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے اندر آپ کو, یا 2 ہفتوں کے اندر ہماری وہ ہے سی ایم صاحب کے ٹائمنگ کا انتظار ہے. جمرود کے اندر ہم 5 اس کے اندر کر رہے ہیں, 10 اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبز اس کے اندر بنیں گی, 5 ڈسپلنز.
اور اسی طرح باقی جگہوں میں بھی ہم نے اپنے یونیورسٹی آف کمپیوٹنگ سائنسز اینڈ آئی ٹی سوات کے اندر اس کا کر رہے ہیں، یہ سارے ہوں گے اس کے اندر. تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہائر ایجوکیشن آل دو کہ اس کا آپ کو پتہ ہے کہ اس کا لانگ ٹرم ہوتی ہے اس کے ریزلٹس، لیکن ہم نے اپنے پازیٹیو ڈائریکشنز میں ڈال دیے. انشاءاللہ تعالی اٹ ول بیئر فروٹس انشاءاللہ. اچھا ایک سوال میرا لے لیں سر کہ کے پی کی اسمبلی کے خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں کور کمانڈر پشاور کو انوائٹ کیا گیا، خط لکھا گیا، تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاسبلٹی ہے کہ وہ آئیں گے؟ دیکھیں آنا چاہیے. اب ہمارے جو لا اینڈ آرڈر کے سچویشن سے خیبر پختونخوا کے، اس میں ہم نے چیف سیکرٹری کو بھی بلایا، آئی جی صاحب کو بھی بلایا، ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کو بھی بلایا، ہم نے ان سے بریفنگ لی، پھر ہم نے ایک جرگہ بھی کیا، امن جرگہ بھی کیا، تمام سیاسی قوتیں اس میں آئیں، اس میں 13 کے 15 نکات بھی آئے. اب یہ وہ کمیٹی چاہتی ہے اور اس کمیٹی کے اندر تمام جماعتوں کے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپوزیشن حکومت سے سی ایم اور اپوزیشن لیڈر سمیت اسپیکر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، لکھا ہوا ہے، تو اگر ہے تو آنا تو چاہیے. سر 21 جو وہ پارٹیاں ہیں، اسد کیسر صاحب نے باقاعدہ کے پی کے ہاؤس میں جا کے ہمیں دکھائی باقاعدہ، لیکن سر سوال یہ ہے کہ جو امن جرگہ ہوا اس میں جو بلوچی لوگ آئے تب وہ اٹھا لیے گئے، ابھی تک ان کے ریلیٹڈ آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ بھائی رول آف لا اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے ہم لڑ رہے ہیں، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اور جس دن جرگہ ہوا اسی دن اٹھائے گئے. آج بھی اس میں سے 2 اسٹوڈنٹس بھی ہیں، باقی لوگ بھی ہیں. تو اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. مطلب آپ رجسٹ کرتے رہیں گے، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ لڑتے رہیں گے بس؟ ریزسٹنس ہے انشاءاللہ.